تو غریبوں سے پوچھو کہ زندگی کیسے گزرتی ہے، دن کیسے گزرتے ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں ایک رسم ہے، شاید آپ کے علاقے میں بھی ہو، رسم وکالہ۔ جب ہم بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اس کا جہیز چارپائیوں پہ بچھا دیتے ہیں، اور ایک عورت پوری بستی میں جا کہتی ہے ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ لو۔ دے تو اپنی بیٹی کو رہے ہو، لوگوں کیوں دکھاتے ہو؟ داد وصول کرنے کے لیے چوپالوں میں، بیٹھکوں میں، تندوروں پہ باتیں ہوں کہ فلاں چودھری صاحب نے، ملک صاحب نے، خان صاحب نے بڑا دیا، حد کر دی۔ تم نے داد وصول کی، 10 دن تذکرہ چلتا رہا، لیکن تم نے نہ سوچا تمہاری بیٹی کا جہیز یتیم بیٹیاں بھی دیکھنے آئیں، تمہاری بیٹی کا جہیز اس مزدور کی بیٹیاں بھی دیکھنے آئیں جو کلی والا ڈبہ اٹھا کر کے بڑھاپے کے باوجود جا کے مزدوروں والے اڈے پہ بیٹھتا ہے اور جا کے کہتا ہے مجھے 10 روپے کم دے دو، مجھ سے کام کروا لو، لیکن بوڑھا سمجھ کے اسے سارے چھوڑ جاتے ہیں۔ شام کو یا دوپہر کو جب وہ واپس آتا ہے تو کوئی جانتا اس کے قدم کتنے بوجھل ہوتے ہیں؟ آج وہ بیوی سے وعدہ کر کے گیا تھا جو مزدوری ملے گی اس کا آٹا لے کے آؤں گا، اور آج جب وہ خالی ہاتھ جا رہا ہوتا ہے، گھر کی دہلیز اس کے لیے پلسرات عبور کرنے کے مترادف ہوتی ہے۔ تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس مزدور کی بیٹیاں بھی آئیں۔ تم نے تو داد پالی، لیکن جو زخم ان کے کلیجوں پہ لگے اس کا مداوع کس کے پاس ہے؟ مجلس حضور لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا، ایک شخص کھڑا ہوا، حضور میرا بیٹا گم ہے، کئی دنوں سے مل نہیں رہا، دعا کیجئے بیٹا مل جائے۔ قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے سارے در کھلتے، تو ایک بندہ جو دیر سے آیا تھا کھڑا ہو گیا، حضور میں ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، اس کے بیٹے کو جانتا ہوں، میں نے دیکھا کہ اس کا بیٹا بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ باپ نے سنا تو دوڑ لگا دی، فرمایا اسے بلاؤ۔ بلایا گیا، بہت جلدی ہے؟ جی حضور آپ جانتے ہیں کئی دنوں سے جو ہے وہ بیٹا جدا ہے، ماں کی ممتا تڑپ رہی ہے، کئی دن سے اس نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، میری آنکھیں بھی اداس ہیں، دل زخمی اور دکھی ہے۔ فرمایا ضرور جاؤ، تمہیں روکتا نہیں، روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں، لیکن تمہیں بلایا ہے اس کا بھی ایک مقصد تھا۔ جی حضور ارشاد کیجئے۔ فرمایا جب باغ کنارے جاؤ، بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا دیکھو تو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا، جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا اور گھر لے جانا۔ عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا، اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کے کلیجے کو زخم لگیں گے، کچوکے لگیں گے۔ آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی جو ہے وہ بیٹا کہہ کے پکارتا۔ تو کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا، جہاں مشترک بچے کھیل رہے ہو، تمہارا بچہ بھی اور تم جانتے نہیں ان بچوں کو۔ اللہ اکبر، میرے حضور تو عید پڑھنے جا رہے ہیں تو واپس راستے سے موڑ آتے ہیں، ایک بچہ روتا بلکتا دیوار کے ساتھ لگ کے سسکتا ہوا دیکھتے ہیں، اس کو ساتھ لے آتے ہیں، عیدگاہ میں انتظار ہو رہا ہے، لیکن حضور گھر لے کر آتے ہیں، ان سے لباس بھی دو، اسے کھانا بھی کھلاؤ، سر پہ کنگھی بھی کر دی جاتی ہے، لباس بھی پہنا دیا جاتا ہے، چہرے پر خوشی آ جاتی۔ حضور مزید احساس محرومی دور کرنے کے لیے کہتے ہیں اما ترضی ان محمدن ابو کا، بیٹے کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے؟ اللہ اکبر۔ وَأَنَّ عائشہ امو کا، اور عائشہ تیری ماں لگے، وَفَاطِمَہ بنت محمد اختو کا، اور فاطمہ تیری باجی لگے۔ اس نے کہا یہ رشتے مل جائیں تو اور کیا چاہیے؟ تو حضور نے کہا آج کے بعد یہ رشتے تیرے ہوئے۔ پھر انگلی سے تھام کے اس کو عیدگاہ کی طرف لا رہے ہیں، ایک انگلی سے حسنین لپٹے ہیں، اس سے وہ یتیم بچہ ہے، تو اور بچے بھی اپنے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن یہ زبان حال سے کہتا ہے تھا تو بچہ لیکن آج سواد نہیں آ گیا، تھا تو یتیم لیکن آج لطف نہیں آ گیا، حضور کی انگلی تھام کے جا رہا۔ لوگوں کے لیے اپنے رویوں کو ایسا نہ بنانا کہ لوگوں کے لیے تکلیف ہو، لوگوں کے لیے اذیت ہو، اپنے عمل کو خوبصورت بنانا، اور بس ہم نیکی کا سمجھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن کئیوں کے دل دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے انداز کی خوبصورتی اور اپنے انداز کا حسن اور اپنے انداز کا جمال جو ہے، یہی میرے رسول کی دی گئی تعلیم ہے۔ تو وہ یتیموں کو دھکے دیا کرتے تھے اور کھانا تو دے دیتے تھے لیکن ان کو دوسرے درجے کا شہری سمجھتے تھے، اور میرے حضور نے کیا کہا؟ آنا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جس طرح دو انگلیاں ہیں، اس طرح نیڑے ہوں گے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ میرے حضور نے فرما دیا کہ اچھا گھر کون سا ہے۔ کون سا گھر اچھا ہے؟ جو شہر کے وسط میں ہو، جو کسی عالی نصب کالونی میں ہو،
جو نہر کنارے ہو، جو ساحل سمندر پہ ہو، جو بہت کشادہ ہو، جس گھر کے اندر جو ہے وہ بڑا مینا کاری کا کام ہوا ہو؟ کون سا گھر سب سے اچھا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہے، یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہے۔ تو میرے حضور کا لایا ہوا دین تو اس معاشرے میں روشنیاں، نور، اجالے اور نکھتوں کے ماحول کو پیدا کرے گا۔ آئیے اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگانے کا عزم کیجئے۔ ایک دن کے محفل میلاد سے حق ادا نہیں ہوگا، ساری زندگی حضور کے نام رہی۔ حضور جئیں گے تو آپ کے لیے، مریں گے تو آپ کے لیے، اور جب ہم اپنا سب کچھ ان کی راہوں میں نچھاور کر دیں گے تو پھر جو ہم چاہیں گے کائنات کا وہی نظم ہوگا۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑو تو جوس یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کر لو پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، لوح یعنی تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر قلم بھی تمہارے پاس ہوگا، تختی بھی تمہارے پاس ہوگی، جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ تب ہے جب حضور سے وفا کا رشتہ مستحکم ہو۔ اللہ ہمیں حضور کے لیے جینے، حضور کے لیے مرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس محبت، جس الفت اور جس پیار کے ساتھ آپ جلوہ گر ہوئے، میری دعا ہے یہاں اٹھنے سے قبل حضور کے میلاد کی برکتیں اللہ آپ کے گھروں میں پہنچا دے، اور اس درسگاہ کو، اس ادارے کو اللہ قیامت تک آباد رکھے۔ آپ کے شہر کی رونقیں سلامت رہے، میرے ملک کو امن کا نور دیا جائے، اور یہاں دہشت گردی کے سلگتے الاؤ ٹھنڈے کیے جائیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محبت